بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور یونیورسٹی کے ذی وقار فیکلٹی ممبرس اور ہری پور یونیورسٹی کے انتہائی ذہین فتین قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے بہت لائق احترام والدین، انجینئر امیر مقام فیڈرل منسٹر جناب سردار یوسف فیڈرل منسٹر، اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن عطا تارڑ صاحب، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر جناب رانا مشہود صاحب، اور ہزارہ کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، آئی جی، چیف سیکرٹری کے پی، مہمانان گرامی، السلام علیکم. مجھے آج یہاں پہ حاضر ہو کر بہت دلی خوشی ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ میں اس صوبے میں ہوں، خیبر پختونخوا، اور اس ہزارہ ڈویژن میں، ہری پور میں، اور یہ صوبہ بہت دلیر اور غیور عوام کا صوبہ ہے. اس صوبے کے غیور عوام کی بہادری اور عظیم قربانیاں، جو کہ کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جس طرح اس صوبے کے عوام نبرد آزما ہیں، اس کے ساتھ یہاں کی پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، افواج پاکستان، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی ان عظیم قربانیوں کی بدولت آج خداداد ملک پاکستان قائم اور دائم ہے. اور تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں پائے گی، بلکہ ہمیشہ قیامت تک تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں آج کے اس تقریب کے حوالے سے جو لیپ ٹاپس ابھی تقسیم کیے گئے ہیں اور پورے صوبے میں مزید تقسیم کیے جائیں گے، نہ صرف آپ اس کے یہ عظیم بچے اور بچیاں قوم کی مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کے والدین، جنہوں نے حلال کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور اس سے بڑھ کے آپ کے اساتذہ کرام، جنہوں نے بڑی محنت سے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، اور آج آپ الحمدللہ نہ صرف قوم کے ہیروز ہیں بلکہ قوم کے عظیم معمار بننے جا رہے ہیں. اور یقیناً پاکستان کی تقدیر کی کنجی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت آج پاکستان کے نوجوان نسل ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے آج چین سے ہمارے 1000 بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، وہ بھی میرٹ پر، جو وفاق کے وسائل سے وہاں پر اعلیٰ ٹریننگ لے کے آئے ہیں زراعت کے میدان میں. اسی طریقے سے جب میں پنجاب میں خادم تھا، وہاں پر 600 بچوں کو میں نے چینی زبان سیکھنے کے لیے بھجوایا سرکاری خرچ پر. مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب تو میں یہاں پر وفاق میں
پاکستان کا ایک ادنا خادم کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب میں پنجاب کا خادم تھا تو اس وقت بھی صرف صوبے کے بچے اور بچیاں پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے تھے، پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں، ان کا کوٹا ہوتا تھا، جن کو میں لیپ ٹاپ بھی دیتا تھا، ان کے لیے وظائف بھی دیتا تھا، چاہے وہ پیف کے وسائل ہیں۔ آج پیف، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں الحمدللہ آج انجینئرز بن گئے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ ہسٹورینز ہیں، لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان میں پیف کے وظائف میں بھی صوبے کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں کے بچے اور بچیاں، ان کا کوٹا شامل ہوتا تھا۔ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبے کے اوپر نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اور یہ پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے کہ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ صرف اور صرف محنت، امانت اور دیانت سے ہوگا، وہ بھائی چارے سے ہوگا، وہ اتحاد سے ہوگا، وہ اتفاق سے ہوگا۔ اقبال نے یہ کہا تھا اسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور اسی میں ہماری ترقی کا راز موجود ہے، پنہاں ہے، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو خیبر پختونخوا کے عظیم فرزندوں، قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے آپ کی خدمت میں بڑی انکساری کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرے مکے سے وہ مائک بند ہو گیا ہے۔ یہی وہ مکہ تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران۔ یہ وہ مکہ تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران جو جنگ لڑی گئی، کہ جس سے کہ جو مودی سرکار ہے اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں، مودی سرکار۔ اور وہ کیا تھا؟ بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کے کروڑوں عوام کی، ماؤں کی، بزرگوں کی دعائیں تھیں، جو تہجد کے وقت سربسجود تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو فتح نصیب کر اور افواج پاکستان کو ہندوستان کے اوپر وہ عظیم فتح عطا فرما کہ پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اس طرح آگے اتنا اونچا اڑے کہ کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ اس کے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی دعائیں سنی اور 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، آپ کو عزت دی، وہ میری عزت نہیں تھی، وہ پاکستان کی عزت تھی۔ اور وہ کس طرح ہوئی کہ اس مارکے میں، جس کو مارکے حق کہتے ہیں، اس میں افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکا حاصل کیا، وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ اور یہ وہ عزت ہے پاکستان کو ملی جو آج پوری دنیا میں
آج اس کی تکریم اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ دوست ممالک ہوں، برادر ممالک بہت خوش اور دشمن جو ہیں وہ حیران ہیں. اور وہی F-17 تھنڈر جہاز جس میں ہوائی فوج کی پوری انوویشن، وہی الفتح میزائل جو ہماری بڑی فوج نے جو داغے ہندوستان کے اندر، یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا اور آپ کی دعائیں تھی پوری قوم کی اور افواج پاکستان کی. وہ بہادر و شجاعت جس نے قیامت تک انشاءاللہ اس فتح کو وہ تاریخ اور تاریخ دان یاد کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ اپنے قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی خدمت میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ، یہ وہی لیپ ٹاپ ہے. جب کووڈ آیا تو پھر میں کسی یہاں پر نہ پارٹی کا نام لوں گا نہ کسی لیڈر کا نام لوں گا. اس زمانے میں پنجاب میں مجھ پر نشتر چلائے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ شہباز شریف اسٹوڈنٹس کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے. مجھے اس کا دکھ تھا، لیکن الحمدللہ میرا ضمیر بہت مطمئن تھا کہ 100% میرٹ کے اوپر آج تک 6 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں. 100% میرٹ کے اوپر ایک کوئی مثال نہیں جو میرٹ کے علاوہ ہے. اور پھر یہ وہی لیپ ٹاپ ہے. جب کووڈ آیا تو ہمارے ان عظیم بچوں اور بچیوں نے نہ صرف اسی لیپ ٹاپ سے تعلیم، جو ریموٹ ایجوکیشن وہ حاصل کرتے رہے، اپنا اس کو آڑے نہیں آنے دیا کووڈ کی بیماری کو. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس لیپ ٹاپس کے ذریعے ہزاروں بچے اور بچیاں، اگر لاکھوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں آج وہ جناب اس ہنر کے ذریعے اپنی بڑی عزت کے ساتھ اپنی جناب اپنا انکم کماتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں تھرو سافٹ ویئر پیکیج اینڈ آل دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم، بچوں کو تعلیم کا حق جو ہے وہ ہمارا فرض اول ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ زراعت کے لیے اور دوسرے ڈیلیگیشن بچوں اور بچیوں کو وہ میرٹ کے اوپر میں نے بھجوائے، AI کی جدید ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان سے بشمول KP صوبے کے بچے اور بچیوں کے میں وفود باہر یورپ بھجواؤں گا، چائنا بھجواؤں گا، تاکہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر آ کر اپنی قوم کی خدمت کریں. میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت معیشت ہے وہ منجدار سے نکل آئی ہے. ہچکولے کھا رہی تھی 2023-24 میں، ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب وہ میکرو لیول پر مستحکم ہے میکرو لیول پر، لیکن اب اس میں گروتھ لے کے آنی ہے. اکانومی، ہماری جو انڈسٹری، ایگریکلچر، IT، مائنز اینڈ منرلز، امپلائمنٹ، پروڈکٹیو امپلائمنٹ، پروڈکٹیوٹی، یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں جدید علوم کے ساتھ. آج اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل یا پاکستان کی جو دوسری انڈسٹری ہے وہ قرب و جوار کی جو انڈسٹری کی جو ایفیشنسی ہے ان کا مقابلہ اگر نہیں کر پا رہی تو یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، یہ دہائیوں کا سفر ہے جو ہم نے خواب خرگوش پہ اپنا ضائع کر دیا. مگر جو ہو گیا. I mean, there's no point in crying over this unspilled milk. Now what we have to do is to stand up and accept the challenge and move forward in unison. تو میرا ایمان ہے کہ اگر پاکستان کی یہ یوتھ جو ہے، پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام مل کر اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہ صرف ماضی کے نقصانات کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ اب آگے چل کر ہم نے باقی قوموں سے آگے بڑھنا ہے، تو بخدا میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں. مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، وہ اقبال کے ان اشعار سے ہوگا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری
چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کو زیب گلو کر لے۔ آج اس عظیم تقریب میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کے والدین گرامی، ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا۔ آپ کے اساتذہ کرام، چاہے وہ کرک میں ہیں یا پشاور میں ہیں، یہاں پر ہری پور میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں، جنہوں نے آپ کو بہت عرق ریزی کے ساتھ تعلیم، آپ کو کا جو شعور دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس قابل بنے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی یہاں پہ ماہم بطول جو بیٹی ہے، وہ جذبات میں مغلوب تھی جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائی، مگر اس کے جذبات نے ہمیں سب کو بہت متاثر کیا۔ اس طرح یاسر اقبال، جو ایک یتیم بچہ، اس کے والد اس کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لکی مروت کی قوم کی بیٹی وریثہ، انہوں نے کس طریقے سے کن حالات کا مقابلہ کیا۔ اور پھر ایمل عباس، آپ نے دیکھا کہ ایک لانس نائک شہید کا بیٹا 2006 میں اس کے والد گرامی شہادت کے جام نوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کے اندھے تھپیڑے اس بچے نے جس عظمت سے اپنے والدہ کی دعاؤں سے جس طرح برداشت کی، اور آج الحمدللہ یہاں پر فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو ابھی پولیس نے آپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، وہ مجھے نہیں، وہ آپ کو پیش کیا۔ میں گارڈ آف آنر لینے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اگر میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر دوں تو میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی مائی لیگیسی۔ تو یہ گارڈ آف آنر آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی عزت، آپ کی محنت، آپ کی قابلیت آپ کو دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے حوالے سے بہت جذباتی ہم نے مناظر دیکھے، اور وہ بالکل وہ جنون تھے۔ اس نے ہم سب کی ہمت کو بھی باندھا۔ اور دیکھیے کہ یہ لانس نائک جو شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، یہ بیٹا یتیم ہو گیا، مگر لاکھوں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں یتیم ہونے سے بچ گئے۔ اسی طریقے سے جو کوئی افسر، فوجی ہو، پولیس کا ہو، لا انفورسنگ ایجنٹس کا ہو، ایک سپاہی ہو، وہ جب قربانی دیتا ہے قوم کے لیے، اس سے بڑی قربانی دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اور اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور جو کوئی بھی ہو، اس کا اگر مذاق اڑائے، اس کی تضحیق کرے، تو نہ دنیا میں اس کو جگہ ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ کہ شہادت کا جو مقام ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن چیلنج سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، یہ پوری قوم ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پھر پاکستان کی رفتار کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اور پاکستان دنیا میں انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام معاشی طور پر، سماجی طور پر انشاءاللہ حاصل کر کے رہے گا۔ صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے، دا ول ٹو ڈو، اگر ہم اس کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ میں آخر میں یہاں پر جو مطالبے کیے، جو بابر خان صاحب نے، جو ان کو مبارک ہو، وہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور تمام یہاں کی ہماری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو، کیپٹن صفدر کو، انہوں نے بڑی محنت کی۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر آئی جی پولیس، ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، آئی نو ہم فرام پنجاب، اور وہ بڑی جاں فشانی سے وہ کام کر رہے ہیں، اور سی ڈی ڈی اور پوری طرح پولیس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور بڑی محنت سے میں آئی وش ہم بیسٹ آف لک۔ چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، اور ان کو بڑا شغف ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے میں آج سب سے پہلا یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہری پور کے لیے فل فار دانش اسکول کا میں اعلان کر رہا ہوں جناب۔ اور اس دانش اسکول کا اس دانش اسکول کا ماڈل وہی ہوگا جس کا میں نے پنجاب میں جس کا
جس کی بنیاد رکھی تھی کہ بچیوں کے لیے علیحدہ اور بچوں کے لیے علیحدہ، ان کی ایجوکیشن، ان کی رہائش گاہ، ڈومیٹریز، ان کی خوراک، کھیل کود کے میدان بالکل سیپریٹ ہوں گے، ٹوٹلی بچیوں کا علیحدہ اور بچوں کا علیحدہ۔ یہ پنجاب میں یہی ماڈل تھا، اب باقی بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں یہی ماڈل میں پروموٹ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بہت ہی جائز مطالبہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے کے پی کے کا، وہ اس کا ہمیں بھرپور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے یہاں پر میں ہری پور میں جو خواتین کے کیمپس کا علیحدہ بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، اور اس کو انشاءاللہ ہم فی الفور ہم یہاں پر بنائیں گے۔ باقی جو پلاٹوں کی بات کی ہے وہ میرٹ پر ہوگا، میں پلاٹوکریسی پہ یقین نہیں کرتا۔ جو اگر حق بنتا ہوگا ان کو دیں گے، اس کے لیے میں ایک کمیٹی بنا دوں گا انشاءاللہ، اور اس کمیٹی کو میں ٹاسک دوں گا کہ جو جائز قانون اور انصاف کا تقاضا ہے اس کو کریں۔ ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر چک ہائی پل برائے ہری پور ہسپتال اور یونیورسٹی کے لیے، یہ 28 کلومیٹر کی روڈ ہے یہ نہ، برج کتنا بڑا برج ہے یہ؟ جی یہ میں اس شرط پر اس برج کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کو برج کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں اپنے قوم کے عظیم بچوں اور بچوں کے لیے اقبال کے اس شعر پر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ پاکستان